بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سلیم شہزاد صاحب، آپ کی انتہائی قابل احترام والدہ صاحبہ، آپ کی فیملی، جناب میاں منشا صاحب، انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، ڈاکٹرز، ہسپتال کی مینجمنٹ، اور خاص طور پر وہ صاحب حیثیت لوگ جنہوں نے اپنے رزق حلال سے اس ہسپتال کے لیے دل کھول کے عطیات دیے، وہ خاص طور پر آج اس شاندار محفل کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہسپتال جن مخیر حضرات نے بنایا ہے، اور جناب شہزاد سلیم صاحب کی فیملی نے، انہوں نے خود، ان کے بچوں نے، ان کی والدہ محترمہ نے، اور میاں منشا صاحب اور ایسے تمام دوستوں نے دن رات محنت کر کے اس ہسپتال کی جو تکمیل کی ہے، انہوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کمائی ہے۔ اور جب یہ ہسپتال اب دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا، اور یہاں پر جو مشینری میں نے ابھی دیکھی ہے، ریڈیشن آنکالوجی اور دل کی امراض کے لیے جو یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں، ایکوپمنٹ لایا گیا ہے، اٹ از ورلڈ کلاس، اینڈ I've met those great experienced hands who are going to run this hospital and serve suffering humanity. I would like to really thank these great doctors and who have come from various parts of Pakistan and of course from abroad. God help you, and you are going to be our great helping hands, and every patient you treat, you will earn not only prayers of their family but also Allah Almighty's infinite blessings. یہاں پہ آپ کے والد مرحوم نے جو اسکول بنایا اور پھر ایک ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا، اور پھر ان کی جو بیماری تھی اس کو دیکھ کر آپ کا دل تڑپا شہزاد سلیم صاحب، اور آپ نے یہ جستجو کی، یہ آپ کے والد کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ نے ان کے لیے یقیناً بطور ایک بیٹے کے، سعادت مند بیٹے کے، بہت بڑی نہ صرف ان کی خدمت کی ہے، اور رہتی دنیا تک آپ نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے کہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے، آپ کے خاندان کو یاد رکھیں گے، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو آنے والے سالوں میں اس ہسپتال کے اندر آ کر وہ اپنی تکالیف کا، بیماری کا علاج کرائیں گے، جن کے اوپر اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے، وہ پورے کا پورا بل ادا کریں گے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو آپ کراس سبسڈی سے اور ڈونیشن سے جو آپ ان کو فری علاج یا پارٹلی فری علاج مہیا کریں گے، یہ آپ خود، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی پوری فیملی، میاں منشا آپ کے ماموں ہیں، سب یقین کریں کہ آپ جنت میں گھر بنا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ اسی انالوجی پہ ہم نے PKLI بنایا تھا، اور اس کے اوپر اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی، اور میری یہ اس وقت بھی دلی خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ وہ پاکستان کا جان ہاپکنس بن جائے۔ آج آپ جائیں وہاں پر، تعمیر کے لحاظ سے، ایکوپمنٹ کے لحاظ سے،
ہر لحاظ سے, ڈیزائن کے لحاظ سے it is a world class hospital. But without going into any kind of blame game, I would say just because it was built under our watch, this hospital, which was meant to serve thousands and thousands of patients from all over Pakistan, be it from Azad Kashmir, Gilgit, Baltistan, Sindh, Balochistan, Punjab, KP, اور دونوں وہاں پر ٹرانسپلانٹ ہونے تھے, کڈنی کے بھی اور لیور کے بھی, اور ساتھ ان کا علاج ہونا تھا. پھر اسی کے امبریلا کے تحت پورے پنجاب میں ہیپاٹائٹس کے فلٹر کلینکس بنائے گئے اور بہت شاندار کام کیا. وہ ڈاکٹر, ان کا کیا نام تھا ان کا, ڈاکٹر سعید اختر, وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے اور دنیا بھر سے, نارتھ امریکہ سے, یورپ سے, مڈل ایسٹ سے, پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز, فزیشنز, سرجنز وہ یہاں پر آئے. ان کو ہم نے بڑی محنت کر کے ان کو وہاں لے کے آئے. اس کے بعد جب حکومت بدلی, کیا ہوا, ایک دردناک کہانی ہے. میں یہاں پر وہ کہانی بیان کرنے نہیں آیا, یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ پیسہ اس قوم کا ہے, یہ غریب قوم کا پیسہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدن ہے اس سے بڑی مشکل سے ڈویزبل پول کے بعد جو بچتا ہے وفاق کے پاس, بڑی مشکل سے آپ اپنی جو آپ کی جو لونز ہیں ان کے سروس کرتے ہیں, انٹرسٹ, آپ بڑی مشکل سے اپنی افواج پاکستان کی دفاع کی جو اخراجات پارٹلی پے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر قرض ہی قرض ہے. تو مجھے اندازہ کریں کہ اگر 20 ارب روپے سے پاکستان کا کینسر, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی بیماریوں کا وہ ہسپتال بنایا جائے, اور دنیا بھر سے بہترین جو اذہان مائنڈز ہیں وہ آئیں, چاہے وہ فزیشنز ہیں, وہ سرجنز ہیں, انٹرونشنسٹ ہیں, اور ان کو پھر بھگا دیا جائے, بدل کر دیا جائے, تو نقصان کس کا ہے؟ اس دکھی بیوہ کا جس کی بیٹی کینسر سے بیمار ہے, علاج نہیں کرا پا رہی. اس ایک نوجوان کا, میں جب 2018 مئی میں جب میں نے اس ہسپتال کا افتتاح کیا تو 5 ٹرانسپلانٹس ہو چکے تھے. ان میں سے ایک اکاڑا کی بچی تھی اور ایک لاہور کا تھا ایک نوجوان. جب اس کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا کڈنی کا تو وہ مجھے ملے. اس کی بیوی نے یہ کہا مجھے کہ شہباز شریف, میری شادی کو 1 سال ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا خاوند بچے گا یا نہیں بچے گا, اور ہم بڑی مشکل سے ہم ڈائلیسس کراتے تھے, اور بڑی اپنا ایک ہمارے خاندان میں سے کسی نے گردہ ڈونیٹ کیا اور اس کی باقاعدہ میچ کیا اس کے سارا, اور اس کا آج علاج ہو گیا فری. میری زندگی بدل گئی ہے, وگرنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید اللہ نہ کرے میرا یہ خاوند اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور میرا کیا بنے گا. تو یہ ایک کہانی نہیں, اس طرح کی لاکھوں کہانیاں ہیں, لاکھوں پیشنٹس ہیں جن کو ایسے اسپتالوں میں علاج مہیا ہونا تھا, مگر صرف اور صرف پالیٹکس اینڈ ڈرٹی پالیٹکس نے اس ہسپتال کو 2 سال وہ سرد خانے میں چلا گیا. فار 2 years it came to a grinding halt. اب بتائیے کہ اس سے بڑا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے, مجھے یاد ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی اور میں جلاوطن سے واپس آیا اور خادم پنجاب بنا, تو 1122 پرویز الہی صاحب کی حکومت کا انیشیٹو تھا. وہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا کہ میں نے اس کو پورے پنجاب میں پھیلایا, بیکاز اٹ واز ناٹ پرویز لائف, اٹ واز اباؤٹ پیشنٹس ان دس کنٹری اینڈ سرونگ common man in this country. It's about that. تو اگر آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور فوکس کریں عوام کی بہتری اور ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے, تو پھر ذاتی جو ایشوز ہیں وہ پھر دب جائیں گے, مگر اس کے لیے بڑا دل کرنا ہوگا. we'll have to rise above our likes and dislikes. ذاتی جو پسند ناپسند سے اوپر ہونا ہوگا. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف
इसके ऊपर इक्तफा करूँगा कि ये शानदार हस्पताल आपने बनाया है, ये सदका जारिया है। आपने किसी हुकूमत से पैसा नहीं लिया, आपने कोई किता ज़मीन नहीं ली, ये बहुत बड़ी आपकी एफर्ट है। शहजाद सलीम साहब और मियाँ मंशा साहब बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और पाकिस्तान में इनको एक माए नाज, एक हमारा एक सनतकार के तौर पर जाना जाता है, और हमारे दिल में इनके लिए बड़ा एहतराम है। अल्लाह ने इनको बेपनाह वसाइल दिए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में इनका रोल है। शहजाद सलीम इनके भांजे हैं और पूरी तरह इनके आपस में रफाकत है, एंड दे मूव टुगेदर विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। मेरी मियाँ मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के चारों सूबों में बनाएं, और इट शुड बी और लोग जहाँ पर इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करेंगे कि इन्होंने अपने जो ख़जाने जो ने और बड़े एक हलाल तरीके से कमाया, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो ख़जाने के मुंह खोलेंगे और कुछ चंद अरब के साथ 4 सूबों में ऐसे अस्पताल बना देंगे। तो मियाँ मंशा साहब और उनकी बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए। बस 4, 5, 6 अरब निकाल दें चुप करके, तो ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मियाँ साहब के लिए एक बिल्कुल ड्रॉप फ्रॉम द ओशन है, और ये बिल्कुल मेरे भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इन्होंने बड़ा नेक नाम कमाया पाकिस्तान में, बड़ी खिदमत की पाकिस्तान में इनकी। तो बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं बिल्कुल। तो दैट विल बी द बिगेस्ट contribution of Mian Mancha, and I expect and I hope inshallah he will do this great noble job, और करोड़ों लोगों की दुआएं लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने खुशखुम रखे और आपको हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान की और खिदमत करें। पाकिस्तान कायदे आज़म। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हस्पताल की तामीर इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। अब बात पक्की हो गई है, इंशाल्लाह इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। और ये मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला इनको ये 6 अरब लगाएंगे तो 60 अरब इनको और मुनाफा मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।